ان اللہ اصطفیٰ، بلا شبہ چن لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو، اور چن لیا نوح کو، اور چن لیا آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، علی العالمین، اہل جہاں پر اپنی شہادت دینے کے لیے، اہل جہاں کے سامنے اپنے دین کی، نظام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور یہ جو آدم، نوح، آل عمران، آل ابراہیم تھے، ذریۃً بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے۔ ذریۃً اولاد، بعضھا من بعض، جو ایک دوسرے سے پیدا ہوئے۔ اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہی ان کی حاجات، پکارے، ضروریات، ان کو سننے والے بھی تھے اور ان کو پورا کرنے والے بھی تھے۔ یہ اصلاً تمہید ہے۔ اگلا جو مضمون شروع ہو رہا ہے آل عمران کا، اصل موضوع کیا ہے؟ نصارہ پر اتمام حجت، امت مسیح پر اتمام حجت، اور امت مسیح کے جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، جو اس کی گمراہی کا باعث بنے ہیں، ان پہ بحث، اور اس میں جو نصارہ کا غلط موقف ہے، اس کی غلطی کی پہلے وجوہ بتائی ہے، اسباب بتائے، پھر ان کا تدارک کیا ہے، تصحیح کی ہے، اور پھر تصحیح کے بعد اگر وہ اس امت جدیدہ کے رکن نہ بنے اور اس دین اسلام کی قبولیت کو اختیار نہ کرے، تو پھر ان کا امامت سے معزول کیا جانا اور نئی امت اس کا برپا کیا جانا، یہ عنوان ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ سورہ آل عمران کے 2 حصے ہیں، یہ تقریباً 200 آیات پر مشتمل ہے، اور 200 آیات کی اس طرح ترتیب ہے کہ تقریباً 1 آیت سے لے کر 99 تک، 1 آیت سے لے کر 99 تک، یعنی یہ تقریباً 100 آیات کا جو مجموعہ ہے، یہ ایک یونٹ ہے، اور 100 سے لے کر 200 تک یہ دوسرا یونٹ ہے۔ پہلے کا اصل جو موضوع ہے وہ ہے امت نصارہ، امت نصارہ، مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والی امت، کمیونٹی، اس کے مسائل، معاملات، مشکلات، اور اس کا اصلاح کا سارا جو الہی پروگرام ہے اس کا بیان، اور اگر وہ انکار کریں اور اس کو نظام الہی کو قبول نہ کریں تو معزولیت امامت سے، اور معزول کا یہ جانے کے ساتھ ساتھ جو قرارداد جرم ہے کہ کیا اسباب و عوامل ہیں جن کی وجہ سے ان کو معزول کیا جا رہا ہے، یہ تفصیل ہے۔ اور دوسرے جو یونٹ ہے جو 100 آیات کا تقریباً مجموعہ ہے، اس میں نئی امت کے برپا کیے جانے کے اسباب، عوامل، اور ان کی صفات، فرائض، واجبات، اور ان فرائض کو پورا کرنے کی شکل میں کیا انعام ملے گا، اور ان کو نظر انداز کرنے میں کیا کیا سزا ملے گی، اور یہ جزا و سزا کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ تو آج جو یہ الفاظ ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ، کیا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کیا، سلیکٹ کر لیا۔ یہاں 2 افراد ہیں اور 2 کمیونٹیز ہیں۔ افراد تو ہیں آدم اور نوح، آدم اور نوح، اور یوں نہیں فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، بلکہ یوں فرمایا ہے آل ابراہیم و آل عمران۔ تو اس میں 2 افراد ہیں، آدم اور نوح۔ اور میری جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ میری تحقیق کی روح سے آدم بھی ایک نہیں ہے اور نوح بھی ایک نہیں ہے۔ میری تحقیق کے مطابق آدم بھی ایک نہیں ہے اور نوح بھی ایک نہیں ہے۔ آدم بھی جو یہاں پر ہے یہ جنس کے لیے ہے، اور نوح بھی یہاں جنس کے لیے ہے، یعنی کسی قوم پر ایسا نہیں ہوا صرف ایک نبی کے
آنے سے وہ کام مکمل ہو گیا ہو، یہ سلسلہ ہے، سلسلہ نوح ہے، سلسلہ آدم ہے۔ تو یہ آدم جو مصطفیٰ ہوا ہے نا، یہ اوادم ہیں، مصطفیٰ اوادم، یہ وہ افراد تھے کہ جن کو اولاد آدم یعنی ابنائے آدم، جنس آدم جب جنتی زندگی سے نکل گئی، جنتی زندگی کیا تھی؟ تیری میری نہیں۔ ہاں، وہ زندگی تھی کہ جس میں دنیا کے اندر ضروریات زندگی با افراد تھیں۔ یہ ہماری زراعت سے پہلے کی زندگی ہے، شکاری دور سے بھی پہلے کی زندگی ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب باغات، گھنے باغات، اور اس میں با افراد کھانے پینے کا وسائل، لیکن ابھی میری تیری کا امتیاز پیدا نہیں ہوا تھا، یعنی انفرادی ملکیت پیدا نہیں ہوئی تھی، اجتماعی ملکیت تھی۔ تمام افراد مل کر جد و جہد کام کرتے تھے، اور جو محنت کا محصول تھا اس کو مل کر اس کو آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ اور اس میں ابھی اپنائیت کا، ایک ماں اور ایک باپ کا جو ایک رشتی نسبی تعلق ہوتا ہے، وہ بہت غالب تھا۔ یہ جب ٹوٹا ہے تو یہ اس وقت ٹوٹا ہے جب طاقتور افراد نے جو زرخیز علاقے تھے، زمینیں تھیں، باغات تھے، ان پر قبضہ کر لیا اور اپنے ہی کمزور بھائیوں کو وہاں سے نکال دیا یا ان کو محنت کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہاں سے پھر غلامی کا دور شروع ہوا، یعنی پہلی جو ہمارے عبود کی شکل تھی وہ کیا تھی؟ زمین پر قبضہ، انفرادی قبضہ، اور طاقتور افراد کا کمزور افراد کو غلام بنا دینا، سلیوری۔ یعنی پہلے انفرادی پراپرٹی، پرسنل پراپرٹی آئی، اور پرسنل پراپرٹی کے ساتھ سلیوری آئی۔ ایک ہوتا ہے سلیو اور ایک ہوتا ہے سرف، SERF، سرف۔ سرف اور سلیو میں فرق ہوتا ہے۔ سرف تو بالکل تھنگز کے مقام پر ہوتا ہے، یعنی اس کو کمیونٹی کے طور پر ڈیل کرتے ہیں، یعنی وہ جب خرید و فروخت ہوتی ہے جانوروں کی، زمین کی، تو اس کے ساتھ ہی وہ بیچارہ بک جاتا ہے، اس کی اپنی کوئی انٹیٹی نہیں ہوتی۔ غلام ذرا اس سے بہتر حالت میں ہوتا ہے کہ اس کی انٹیٹی ہوتی ہے، اگرچہ آقا کے مقابلے میں اس کی کوئی انٹیٹی نہیں ہوتی۔ تو یہ شخصی ملکیت اور غلامی، ان دو نے جب ایک اجتماعی عذاب کی صورت اختیار کر لی، تو ان دونوں سے نجات دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو شروع کیا۔ اور انبیاء علیہ السلام جو اس دور میں آئے وہ سارے آدم تھے۔ آدم کیا ہے؟ آدم کیا ہے؟ آدم جو ہے یہ ادام سے، ادام، آدم ادام، ادام، ادام عربوں کے ہاں کس کو کہتے ہیں؟ سالن۔ سالن کو ادام کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں آپ دیکھیں کہ مثلا آپ نے کوئی سبزی پکانی ہے تو سبزی ہے، اسے آپ کاٹتے ہیں، اس میں مرچیں ڈالتے ہیں، نمک ڈالتے ہیں، گھی ڈالتے ہیں، پھر ان کو آپس میں کمبائن کرتے ہیں، کمبینیشن ہے۔ تو یہ جو ادامت کا یا آدم کا دور ہے کہ جب جو غلام اور آقا کے اندر ایک تضاد پیدا ہو گیا تھا، علیحدگی آ گئی تھی، حتیٰ کہ اس علیحدگی کے اندر جو کام تھا نا، کام سے بھی غلام کو کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس کے نتیجے میں اس میں بوریت آ گئی، بوریت آ گئی۔ آج بھی یہ یورپ میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارے انر کا تقاضا نہیں ہے۔ ہمیں پیسے ملتے ہیں تو ہم کام کرتے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی تو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، اور اسی لیے اس کام کے اندر فٹیگ ہے، اس میں کیا ہے؟ تھکاوٹ ہے، بوریت ہے۔ اور اگر آپ کام وہ کریں جو آپ کے سیلف انر کا تقاضا ہے تو آپ کو کیا ہوگا؟ بوریت نہیں ہوگی۔ کام کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ملٹیپل۔ قرآن حکیم نے یہ کہا ہے سورہ اس میں فاتر میں
کہ جنت والے جنتی کام سے تھکیں گے نہیں. لا یمسہم فیہا نصب، اس کام سے ان کو تھکاوٹ نہیں ہوگی اور لغوب بھی نہیں ہوگا، اونگ بھی نہیں آئے گی. اور یہ آپ خود کام کر کے دیکھیں، جس کام میں آپ کا ذاتی انٹرسٹ ہو، دلچسپی ہو، آپ کے انر کی اس میں ترجمانی ہو، وہ آپ کبھی نہیں تھکیں گے. اس میں دن رات کام کریں گے، دن رات کام کریں گے. اور جہاں کام سے بیزاری ہے، کیوں بیزاری ہے؟ کہ وہ کام کی اس کے انر کا تو تقاضا نہیں ہے، وہ تو پیسے کا مسئلہ ہے، اور اس میں اور بے شمار مسائل پیدا ہو گئے. تو اس چیز نے انسان کو کیا کیا؟ بیگانگی ذات میں مبتلا کر دیا. بیگانگی ذات، کہ انسان اپنی ذات سے کٹ آف ہو گیا، بیگانہ ہو گیا. اس کی شخصیت میں کیا ہو گیا؟ شگاف پیدا ہو گیا. قرآن حکیم نے کہا نا، انہم لفی شقاق، شقاق شک، ان کی شخصیت جو ہے وہ کیا ہے؟ منتشر، کٹ آف، اجزاء میں. وحدت نہیں ہے، یکسانیت نہیں ہے، ہم آہنگی نہیں ہے، نہ عمل میں، نہ فکر اور عمل میں. بے شمار شقاق، کٹاؤ، تناؤ، اضطرابات، ڈپریشنز. تو اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے جو سلسلہ نبوت شروع ہوا وہ کیا تھا؟ وہ آدم، یعنی انسانوں کو دوبارہ میل ملاپ، بھائی چارہ، اخوت، مواخات، عدالت، یہ پہلا سسٹم تھا. اور اس آدم کے جو احکام ہیں، اس دور آدم کے، وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو کہاں ملیں گے؟ سورہ المائدہ، الاعراف میں. یا بنی آدم، یعنی دیکھیں تمام قوموں کو جو خطاب ہوتا ہے تو یا تو قوم کے حوالے سے ہوتا ہے، یا قومی، یا کیا ہوتا ہے؟ یا بنی اسرائیل. اور یا پھر آخری خطاب کا یا ایھا الناس. لیکن دور آدم میں جو خطاب ہے وہ کیا ہے؟ یا بنی آدم، یا بنی آدم. اور یا بنی آدم میں پہلا خطاب کیا ہے؟ پہلا خطاب ہے لباس کا. لباس، کیونکہ لباس جو تھا وہ غلاموں کے لیے تو لباس نہیں تھا. غلاموں کے لیے، کنیزوں اور بانیوں کے لیے. آج بھی ہمارا فقہی نظام جو ہے اس میں غلام اور باندی کا لباس وہ نہیں ہے جو آزاد کا ہے. نماز پڑھنے کے لیے بھی دونوں کے حکام الگ الگ ہیں. تو جس طرح افلاطون نے اپنی ریپبلکس میں کیا کہا ہے کہ غلام ایک مستقل چوتھا طبقہ ہے، غلاموں کے بغیر آپ کی کیسے چلے گی ریاست، کیسے چلے گا معاشرہ؟ افلاطون جیسا انسان غلامی کو معاشرے کے لیے لازم قرار دیتا ہے. تو اس نے انٹلیکٹ کی بنیاد پر لازم قرار دیا تھا، اور ہندو مت نے اس کو کس بنیاد پر کر دیا؟ برتھ، پیدائش کے ساتھ. کیونکہ اس میں تو سوال پیدا بھی کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ عقل سوال کرتی ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ہندو مت نے اور زیادہ اس کو کہا اس لیے کہ یہ تیری تقدیر ہے، اور اس تقدیر کو تیری پیدائش ہی نے متعین کر دیا. اب پیدائش پر تو کسی کو اختیار نہیں ہے. تو اس سے پھر جبریت پیدا ہوئی. تو یہ جو ابنائے آدم کے احکام ہیں یہ سورہ الاعراف میں ملیں گے. سورہ الاعراف میں آدم اور پھر نوح اور یہ آگے انبیاء کا ذکر آئے گا. لیکن حیران کن بات ہے کہ سورہ الاعراف میں آپ کو سیدنا ابراہیم کا ذکر نہیں ملے گا. کیوں؟ اعراف میں جن انبیاء کو بھیجا گیا ہے، مبعوث ہوئے ہیں، ان میں آدم کے بعد نوح کا ذکر آئے گا، اور نوح کے بعد موسیٰ کا، قوم عاد کا، سیدنا صالح کا، سیدنا ہود کا، سیدنا شعیب کا، سیدنا موسیٰ کا. تو وہاں پر آپ کو نہ مسیح کا ذکر ملے گا نہ ابراہیم کا ملے گا الاعراف میں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ
مسیح کو سورہ آل عمران کے اندر مستقل طور پر تمام اس کا مال ہو اور ما اعلی ذکر تفصیل سے ہو چکا ہے، اور اس کی امت پر اتمام حجت ہو چکا ہے، اور جو ابراہیم ہے ان پر سورہ آل انعام میں، اور سورہ آل انعام ہے ہی سیدنا موسیٰ ابراہیم کے حوالے سے، اور اس نتیجے سے جو ملت ابراہیمی کا کلیم کرتے تھے کون؟ مشرکین مکہ، ان کا جتنا تفصیلی کرٹیسزم آپ کو آل انعام ملے گا کسی اور صورت میں نہیں ملے گا سورہ آل انعام۔ تو چونکہ سورہ آل انعام جو ہے وہ ابراہیم اور ان کی توحید اور ملت کے مسائل اور معاملات پر تفصیل سے بحث کر چکی ہے، اس لیے الاعراف میں ابراہیم کا ذکر ہی نہیں کیا، اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صورتیں قرآن میں جوڑا جوڑا ہیں، یعنی البقرہ اور آل عمران، النساء اور المائدہ، الانعام اور الاعراف، الانفال اور التوبہ، براہ، اور آگے پھر یونس اور پھر ہود، تو یہ جوڑا جوڑا ہے، مثنا مثنا۔ تو یہاں جو آدم اور نوح اگرچہ افراد ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ آدم اور دورہ نوح۔ اچھا، نوح جو ہے یہ ناہا ینوح نوحن و نوحن و نیاحن، یہ عام طور پر نوح کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے نوح کا؟ نوح کا معنی ہوتا ہے عام طور پر ہمارے ہاں نیاحت، ناہا، ناہا کیا کہتے ہیں؟ نوحہ نہیں سنا؟ نوحہ، تو نوحہ یہ اب اگلا مہینہ آ رہا ہے نوحوں کا، تو نوح جو ہے یہ نوحہ ہے، نوحہ نہیں ہے، نوحہ، یہ نوح ہے، نوح نہیں ہے، یہ نوحن، نوحن، یہ فعلن کا وزن ہے، فعلن، فعلن۔ تو ایک تو ہوتا ہے ناہا ینوح نوحن و نیاحن، اس کا تو معنی ہوتا ہے نوحہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے ناہا ینوح نوحن، یہ ہوتا ہے نوحے سے روکنا، نوحے سے روکنا، یعنی جو نوحے والے اسباب و عوامل ان سے نکالنا۔ تو یہ نوح کرنے والے نہیں تھے، بلکہ قوموں کو ماتم اور نوح سے بچانے کے لیے آئے تھے، صفِ ماتم نہ بچھے بلکہ فرحت و شادمانی کا دور آئے، اساسی مقصد ان کا یہ تھا۔ لیکن قوم جب نہیں مانی تو دوسری کیفیت پیدا ہوئی، تو آدم کو اور نوح کو مصطفیٰ کیا، اور پھر فرمایا آل ابراہیم و آل عمران۔ تو آل ابراہیم عام طور پر ابراہیم کی اولاد کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ آل کا اصل معنی کیا ہے؟ آل یعول، اولن و عیالن، اسی سے معال ہے، معال، معال، آل یعول، معال یعنی انجام، انجام، ٹو ریزلٹ ان، ٹو ریزلٹ ان۔ وہ افراد جو ان کی پیروی ہاں، کرنے والے۔ آل ابراہیم وہ تمام لوگ ہیں جو ابراہیمی نسب العین پر چلنے والے، ابراہیمی نسب العین کو پیش نہاد بنانے والے، ابراہیمی نسب العین پر اپنے آپ کو ڈیووٹ، وقف کر دینے والے۔ جس طرح کہ اب مثلا قرآن میں آل فرعون آیا، اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، ہم نے آل فرعون کو ہلاک کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو اب آل فرعون سے کون مراد ہے؟ فرعون کی اولاد، حالانکہ اس کی تو اولاد ہی نہیں تھی حقیقتاً۔ بیوی نے کیا کہا تھا کہ ہم اس کو پالیں گے لعلہ، تاکہ یہ ہمیں نفع پہنچائے اور یہ بھی ہم اسے بیٹا بنا لیں، نتخذ ولدا۔
تو یہ جو آل ہے، آل کہتے ہیں کارندے، کارکن، کسی کے نصب العین پر وقف اپنے آپ کو کرنے والے. تو آل فرعون، فرعونی، فرعون کے نصب العین کو پیش کرنے والے، اس پہ اپنے آپ کو ڈیوٹ کرنے والے. اور آل عمران، عمران جو ہے یہ سیدنا موسیٰ کے باپ کا نام بھی عمران ہے، اور سیدہ مریم کے باپ کا نام بھی عمران ہے. تو یہ عجیب اتفاق ہے کہ آل عمران کہہ کر آل موسیٰ اور آل مسیح دونوں کو شامل کر لیا. مطلب مریم کے والد کا ہاں، مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران تھا. اور عمران اصلاً سورہ آل عمران، میں نے شاید ایک دن اشارہ کیا تھا ربط میں، کہ جب انعام الہی ہوا ہے تو انعام الہی سے آگے کیا ہوا ہے؟ 4 صورتیں آئی ہیں. پہلی صورت ہے بقرہ. بقرہ کا معنی گائے بھی ہے حقیقتاً، اور اصل میں بقرہ یبقرو کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے چشمہ پھوٹ، چشمے کا پھوٹنا، الباقورہ، البواقیر. تو یہ دراصل علم الہی کا اب چشمہ پھوٹا ہے. اور چشمے کی بہترین تعبیر سوشیالوجی میں گائے ہے. گائے، ایک تو گائے کی شیپ، پھر اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے دودھ ڈپازٹ کیا اس کے 4 تھن، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ گائے کا کوئی پہلو نہیں ہے جس میں نفع بخشی نہ ہو. یعنی آپ کو وہ ہل میں بھی جوتتے ہیں، ریٹ میں بھی اس کو، سفر میں اس پہ رکھ دیتے ہیں سامان و سامان، اور وہ دودھ آپ کو دیتی ہے، اور پھر اپنے بچے دیتی ہے. حتیٰ کہ اس کا گوبر اور کھاد بھی جو ہے وہ بھی زمین کو زرخیز بنانے میں اس کا کردار ہے. مر جائے تو آپ کو کھال دیتی ہے، سینگ دیتی ہے، دفاع کا سامان دیتی ہے، اور آپ کی ذبائش اور آرائش اور لباس کا کام کرتی ہے، اور آپ کو خیموں میں اس کی کھالیں اور جوتوں میں کام آتی ہے. ہر چیز اس کی، ہڈیاں تک اس کی، کوئی چیز نہیں جس میں نفع بخشی نہ ہو. اور پھر جب چشمہ الہی علم الہی آیا، اس نے چشمے کی شکل اختیار کر لی، تو اگلی صورت کیا آئی؟ آل عمران. آل عمران کا کیا معنی؟ عمران کی اولاد. ایک تو یہی معنی ہے آل عمران، اور دوسرا معنی ہے عمران کا کیا معنی ہے؟ انما یامر مساجد اللہ. یامر، عمر کیا ہے؟ آباد کرنا. عمران کیا ہے؟ آباد کاری، کالونیاں، بستیاں، تہذیب، تمدن. اور آل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آل یولو، ٹو ریزلٹ ان. آل عمران. اب جب چشمہ الہی پھوٹا ہے بقرہ کا، تو اس کا منطقی تقاضا کیا ہے؟ ایک سوشل آرڈر پیدا ہو. جہاں چشمہ ہوگا، کنواں ہوگا، تو راستہ خود بن نہیں جائے گا. جہاں چشمہ پھوٹے گا آبادی ہو نہیں جائے گی. تو اب ایک علم الہی کا جب چشمہ پھوٹا ہے تو اس کے ارد گرد ایک سوشل آرڈر پیدا ہوگا، ایک سوشیالوجی پیدا ہوگی. سوشل آرڈر، سوشیالوجی. اور اس سوشیالوجی کا محور کیا ہے؟ النساء، مائیں، عورت. کیونکہ جتنی بھی زرخیزی ہے اور آگے پروڈکشن اور ریپروڈکشن ہے، توالد و تناسل ہے، اس سے مرکزی کی جس طرح گائے ہے، یہاں ماں ہے، عورت ہے. اور ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے عورت کو صرف بیوی کے طور پر دیکھا ہے، حالانکہ عورت کی پہلی حیثیت ماں ہے. ماں ہے، پھر اس کی حیثیت بہن ہے، پھر وہ بیٹی ہے، اور آخری حیثیت یہ ہے کہ وہ بیوی. تو ہم نے صرف عورت کو بیوی کے طور پر دیکھا ہے، حالانکہ اس کا پہلا تشخص ماں ہے، پھر اخت، بہن ہے، پھر وہ بیٹی ہے، پھر وہ بیوی ہے. تو یہ چاروں حیثیتیں جو ہے نا، یہ نساء میں ان کا تحفظ کیا گیا ہے. اور جو قوم یا تہذیب عورت کو ڈیگریڈ کرتی ہے، وہ تہذیب ہمیشہ ختم ہونے والی ہے. اسلام نے عورت کو، ماں کو
یعنی باپ سے بھی زیادہ ماں کا. الجنت تحت اقدام الامہات. یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ جنت کیا ہے؟ جنت نیچے ہے اور عورت اوپر ہے. جنت کا راستہ کون دکھاتی ہے؟ ماں. جنت ہو یا جہنم، دونوں کا راستہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. آج چونکہ عورت کو ہم وہ ماں والا مقام نہیں دے رہے، چاروں حیثیتوں میں صرف ایک حیثیت رہ گئی ہے، تو آج جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہمارے اوپر. تو جنت کی طرف جانے والا راستہ النساء. یہ تہذیب جو ہے، علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک خاتون نے، یورپ کی خاتون نے کہا کہ جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے یوں نظر آتا ہے کہ جس کا اس مصنف جو ہے اس قرآن کا وہ کوئی عورت ہے. عورت ہے، مرد نہیں ہے. تو عورت، النساء. اور جب آپ سوشل آرڈر لیں اور سوشل آرڈر میں ماں کو، عورت کو پراپر مقام دے، تو اگلی کیا حیثیت آ جائے گی؟ المائدہ. اب آپ کا دسترخوان بچھ گیا. اب آپ کا دسترخوان بچھ گیا. اب آپ اقوام عالم کی میزبانی کریں، اقوام عالم کا میزبان بنیں. شرف آپ کو مل گیا، مائدہ. اور مائدہ میں کیا ہوگا؟ آپ نے دسترخوان بچھا دیا، اقوام عالم کو بلا لیا، لیکن گھر میں کوئی نعمت نہیں ہے، کیسے چلے گا؟ الانعام. بھئی اس مائدہ کو، دسترخوان کو کس طرح بقا حاصل ہوگی؟ وہ نعمتیں کیسے آئیں گی؟ وسائل کیسے آئیں گے؟ یہ نظام چلے گا کیسے؟ الانعام. اور الانعام کے مقام پر مائدہ بھی ہو گیا، انعام بھی ہو گیا، تو اب آپ کا مقام کیا ہوگا؟ الاعراف. الاعراف، عریف، سردار، شہداء علی الناس، اقوام عالم کے امام. اور جب اقوام عالم کے امام بنیں گے تو پھر آپ کو کیا مقام ہوگا؟ الانفال، ایڈیشنل ڈیوٹی دینی پڑے گی. اب آپ پر دوسروں سے زائد ذمہ داریاں آ جائیں گی، اور ان زائد ذمہ داریوں کو پورا آپ نے کیسے کرنا ہے؟ الطائبون، طائب بن کر، تواب بن کر. ہر وقت اگر قانون الہی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تمہاری وابستگی رہے گی تو یہ نظام چلتا رہے گا. اور اس نظام کے لیے نمونہ کون ہے؟ قوم یونس. قوم یونس. اور قوم یونس کی ضد میں کون تھی؟ قوم ہود. تو یہ صورتوں کا اسمی ربط ہے، صورتوں کا اسمی ربط. تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ یہ آدم، نوح، آل عمران اور آل ابراہیم، ان کو ہم نے مصطفیٰ کیا علی العالمین. یہ للعالمین کیوں نہیں کہا؟ علی العالمین کیوں کہا؟ یعنی کہ ان کو لیڈر بنایا انہوں نے. نہیں، علی کیوں کہا؟ للعالمین کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ استفاء جو کیا جائے گا نا، مصطفیٰ جو کیا جائے گا، مصطفیت میں اعلون ہونا ہے، اعلون ہونا ہے. یعنی یہ مصطفیٰ جو یہ بنائے گئے ہیں عالمین کے اوپر، یعنی عالمین پر ان کو برتری بخشی گئی، فوقیت دی گئی، اعلون کا مقام ان کو بخشا گیا. تو لام کے اندر تو افادیت آتی، اور علا کے اندر استعلاء ہے، اعلون ہونے کا ہے. یعنی برتری، فوقیت، سیادت، قیادت، امامت، وہ ہم نے ان کو بخشی. آگے ایک لفظ آ رہا ہے اور وہ بھی نسبی حالت میں، ذریتاً بعضھا من بعض. ذریتاً بعضھا من بعض. یہ کیوں کہا؟ ان اللہ استفا ذریۃ. ہاں، ذریتاً بعضھا من بعض. یہ ذریتاً اصل میں قرآن سمجھ میں آتا ہے جب کمپیریٹیو اسٹڈی انسان کے پاس ہو. یہ جتنی بھی آپ دیکھیں مجوسی تہذیب ہے یا خود عیسائی ہے یا ہنود ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ان کو انسانی ذریت میں نہیں رہنے دیا. حتیٰ کہ ہمارے جعفری بھائیوں نے بھی انبیاء کے اپنے ائمہ کے بارے میں ایسی کہانیاں لکھی ہیں کہ وہ انسانوں کی اولاد نہیں تھے،
وہ عورت سے پیدا نہیں ہوتے تھے، ان کی پیدائش ہی الگ کر دی ہے، اور ان کا سلسلہ اللہ سے اوتار بنا دیا ہے۔ وہ تو میاں خدا تھے، خدا زادے تھے، خدا کے اندر سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ سورج بنسی ہے، یہ فلاں، یہ سارا کیا ہے؟ تو اس قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر وہ انسان نہیں تھے، خدا تھے، خدا کا اوتار تھے، تو ہمیں اس سے کیا لینا ہے؟ ہمارے لیے تو وہ نمونہ نہیں ہے۔ قرآن نے جو بار بار نبی پاک فرمایا نا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کیوں کہے کہ میں انسان ہوں، میرے نمونے کو تم فالو کر سکتے ہو، کیونکہ انسان انسانوں جیسا تو ہو سکتا ہے، خدا جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ، یہ سارے کے سارے ریلیٹڈ تھے، ایک دوسرے سے پیدا ہونے والے تھے۔ اب ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ میں مسیح علیہ السلام کی الوہیت کی بھی نفی کی، اور یہ بھی ذکر کر دیا کہ ان کا بھی کوئی باپ بیٹا تھا، ان کا بھی رشتہ جو تھا ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ کا تھا، کوئی سلسلے سے الگ نہیں تھے۔ اب مثلا پیدائش مسیح، اس کا قرآن کیوں بار بار ذکر کرتا ہے؟ اس میں ایک بہت بڑی بھول ہوئی ہے ہم سے۔ قرآن نے جب مسیح کی پیدائش کو موضوع بحث بنایا ہے تو علماء کرام بھی اس بحث میں پڑ گئے ہیں کہ یہ موضوع بنایا ہے کیوں؟ ان کے اعجاز کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی ان کی پیدائش کا معجزہ جو ہے، معجزانہ پیدائش۔ اچھا بھائی، معجزہ کس لیے اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں؟ کس چیز پر حجت؟ کس چیز کی؟ عام طور پر معجزے کے بارے میں تصور ہے کہ معجزہ کسی نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کسی نبی کو بھیجتا ہے تو نبی کا وہ انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معجزہ بھیجتا ہے۔ تو معجزہ ہمیشہ نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ان سے پوچھو اگر یہی بات ہے تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ دیا تھا؟ نوح کو پہلا نبی اور رسول مانتے ہیں ہم بخاری کے نقطہ سے، تو حضرت نوح کو کون سا معجزہ ملا تھا؟ اچھا، مسیح کا معجزہ ہے پیدائش، تو یہ کس کا معجزہ ہے؟ مسیح کا معجزہ ہے، مریم کا معجزہ ہے، کس کا معجزہ ہے؟ مریم عورت ہے، کیا اسے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ مسیح پیدائش سے پہلے انہوں نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا کہ ان کو کیا کہ معجزہ کیا؟ ہمارے دوست نے لکھا ہے معجزانہ حمل۔ اللہ اکبر، معجزہ کس چیز کا؟ بھئی اگر کیا قوم جو یہودی تھے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منکر ہو گئے تھے؟ وہ نہیں مانتے تھے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا؟ آج بھی یہود موجود ہے، پوچھ لیا جائے ان سے، مانتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ظاہر کیا؟ پھر دیکھیں کہ کوئی خاتون آ جائے عاقل بالغ اور وہ کسی بچے کو اٹھا کر لے آئے اور کہے یہ معجزانہ پیدا ہوا ہے، تو آپ مان جائیں گے؟ نہیں۔ یا اس پر حد جاری کریں گے؟ اب وہ جو یہودی تھے وہ کیسے یقین کرے کہ مریم کے معجزے سے بچہ پیدا ہوا ہے؟ ان کے پاس ثبوت کیا ہے؟ بچہ گود میں بول پڑا، گود میں بول پڑا نا بچہ۔ وہ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ بچہ گود میں بولا ہے یا نہیں بولا، اور جو بولا ہے وہ سچ بولا ہے یا نہیں۔ نہیں، وہ کیا بولا کہ میں واقعی معجزانہ پیدا ہوں، یہ اس نے نہیں، کہا۔ وہ تو کہتا ہے میں کہ نبی ہوں۔ نہیں، کہاں کا؟ ابھی بتائیں گے، ابھی آگے نہ چلو۔ معجزانہ پیدائش، اصل بات یہ ہے کہ قرآن نے مسیح کی پیدائش ذکر کی ہے ان کی الوہیت کی نفی کرنے کے لیے۔ یہ نوٹ کرو، قرآن کا موضوع دراصل مسیح کی ولادت کو موضوع بحث بنا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ مسیح پیدا ہوا،
والد مولود والدہ پیدا ہوا، جو پیدا ہوا وہ خدا کیسے ہوا؟ جو مولود ہوا ایک وقت تھا مولود نہیں تھا، ایک وقت ہوا مولود ہوا، جو مولود ہوا وہ خدا کیسے ہو گیا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں سے، ماں کے پیٹ سے، تو جو ماں کے پیٹ میں سما گیا وہ خدا کیسے ہوا؟ جو ماں کے پیٹ میں سما گیا وہ خدا کیسے ہوا؟ یعنی قرآن دراصل مسیح کی پیدائش سے مسیح کے خدا ہونے کی نفی کر رہا ہے۔ خدا لامحدود ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، تو جو ایک خاص ٹائم پر پیدا ہوا وہ کیا ہے؟ ابد نہ ہوا۔ جو پیٹ میں سما گیا وہ محدود ہوا، تو جو محدود ہوا وہ خدا نہ ہوا۔ تو جو قرآن کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس کی الوہیت کی نفی کی جائے، اور مولوی صاحبانی ادھر پڑ گئے کہ نہیں اس کی پیدائش کا مقصد معجزانہ پیدائش ہے، مقصد ہی کو نہیں سمجھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن جب آیا تو 3 بر اعظموں پر جو عیسائیت تھی، پورا افریقہ عیسائی تھا، پورا مصر عیسائی تھا، پورا عراق عیسائی تھا، پورا آپ کا شام اور یہ فلسطین کیا تھے؟ عیسائی تھے۔ 3 بر اعظموں پر 25 سال کے اندر اندر اسلام اور توحید کا غلبہ ہو گیا۔ آج وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور عیسائی ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم بھی وہی مانتے ہیں جو وہ مانتے ہیں، بلکہ وہ سینئر ہم جونیئرز ہیں۔ یعنی بتاؤ کہ اس امت کی اصلاح کب ہوگی؟ جب مسیح آئیں گے۔ بھئی جب تمہاری اصلاح بھی مسیح کے آنے سے ہونی ہے تو ہم کیوں اپنے مسیح کا دامن چھوڑیں؟ تمہاری بھی حاجت روائی تو مسیح نے آ کر کرنی ہے، مسیح کے بغیر تو تمہاری بھی وہ نہیں ہے نجات، تو ہم مسیح کو کیوں چھوڑیں؟ تم بھی آنے والے کا انتظار کر رہے ہو نا، تو ہم پہلے انتظار کر رہے ہیں، تم ہمارے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ تو جب انتظار کی لائن میں ہم لگ گئے تو پیغام آپ نے کیا دینا تھا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کا وجود اور عدم برابر ہو گیا۔ آپ قرآن پڑھتے رہو مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، گائیڈنس تو وہ سورس آف گائیڈنس تو رہا نہیں۔ تو قرآن نے ایک لفظ بولا، ذریتاً بعضھا من بعض۔ یہ انبیاء یہ سلسلے ایک دوسرے کی اولاد تھے، ایک دوسرے سے کے والد اور مولود تھے۔ اچھا، جس وقت ہم کسی کو کہیں بھائی زوجہ بیوی، بیوی کے اندر انڈرسٹوڈ نہیں کہ اس کا کوئی خاوند ہے۔ کسی کو کہے خاوند، کیا مانا؟ اس کی بیوی نہیں ہے۔ کسی کو کہیں بیٹا، کیا اس کا باپ نہیں ہے؟ کسی کو باپ کہیں تو کیا مانا؟ بیٹا نہیں ہے اور باپ ہو گئے۔ یہ الفاظ کیا ہیں؟ ان الفاظ کے اندر تلازم ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں۔ جب آپ کہتا ہے، مسیح کہتا ہے یوم ولدت، تو جب میں مولود ہوا، اور مولود کب ہوگا؟ والد وما ولد۔ مولود ہوتا ہی نہیں جب تک کہ والد اور والدہ نہ ہو۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلہ کو پہلے تو قانون ابداع کے تحت پیدا کیا، پھر نسل آدم کے بارے میں ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور اس قانون کو بنا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں سورہ الانعام کی آیت 101 میں، انا یکون لہ ولد، انا یکون لہ ولد، فرمایا تم کہتے ہو اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں فلاں بیٹا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انا، کیوں کر، کیسے اللہ کا بیٹا کیسے مانتے ہو؟ اور آگے دلیل کیا دی ہے؟ وَلَمْ تَقُلْ لَهُ صَاحِبَةٌ،
اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، تو اب یہ دلیل کیا بنی؟ صحیح. بھئی کہہ سکتے ہیں اللہ تو قادر و قیوم ہے یار، اس کو بیوی کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ دلیل کیا دے رہا ہے؟ انا، کیوں کا تم کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی تو بیوی نہیں ہے، تو کہہ سکتا ہے بھئی تم اللہ قادر و قیوم ہے کہ اللہ بھی محتاج ہے بیوی کا؟ تو دلیل تو پھر قرآن کی نہ رہی. تو بہرحال ذریۃً بعضها من بعض، اور آگے فرمایا واللہ سمیع علیم. سمیع علیم یہاں بھی انبیاء کی الوہیت کی نفی ہے. انبیاء پر قرآن حکیم میں ان کی ابتلائی زندگی کا اور ان کی مشکلات کا ذکر کیا ہے قرآن میں. نوح پر مشکل آئی تو نوح نے اس مشکل کو دور کر کس کو پکارا؟ اپنے باپ آدم کو پکارا تھا. اللہ. جب ابراہیم پر مشکل آئی تو کس کو پکارا تھا؟ اللہ. نوح کو پکارا تھا، اپنے دادا کو. جب موسیٰ پر مشکل آئی، مدین میں پہنچے، کوئی جان پہچان نہیں ہے، وہ پانی پلا دیا اور آ کر پھر درخت کے نیچے بیٹھ گئے، تو کس کو پکارا تھا؟ ان کی ماں ولیہ تھی، اس کو پکارا تھا. یوسف کو پکارا تھا، یعقوب کو پکارا تھا، ابراہیم کس کو پکارا تھا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ کو پکارا. تو یہ انبیاء کے واقعات ہمیں کیا رہنمائی دینے کے لیے ہیں کہ ان پر بھی جب مشکل آتی تھی تو کون ہوتا تھا سمیع؟ اللہ. اور کون ان کے مصائب و مشکلات کو بغیر پکارے جاننے والا تھا؟ اللہ. اللہ تھے سمیع اور علیم. تمہیں یاد ہے الحمدللہ کا کیا معنی ہم نے کیا تھا؟ نہایت درجے کا تحسین کے جذبات انسان کے اندر جو ہوتے ہیں. شکر یہ جو الحمدللہ ہے نا، یہ کلمہ توحید ہے. ہمارا سلوگن کلمہ توحید ہے اور شرک کا جڑ مارنے والا ہے. الحمدللہ کبھی مشرک الحمدللہ نہیں کہے، نہیں. الحمدللہ کلمہ ہے توحید کا، جو توحید اور شرک کے مابین حد فاصل ہے. اور الحمدللہ کے اندر کیا ہے؟ تمام شکر اللہ کے لیے، نہ سید کے لیے، نہ سردار کے لیے، نہ بادشاہ کے لیے، نہ جاگیردار کے لیے، نہ کوئی آقا، کوئی نہیں. الحمدللہ تمام میرا وجود اور مجھے عطا کردہ نعمتیں اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے اللہ کا عطا کردہ ہے. میں اللہ کے سوا کسی کا غلام نہیں ہوں، کسی کو میں نہیں مانتا، کسی کو کوئی میرا لاگیور نہیں ہے، کوئی میرا حاجت روا نہیں ہے، کوئی میرا مشکل کشا نہیں ہے. تو کلمہ توحید ہے اللہ الحمدللہ. اسی لیے مشرکین مکہ الحمدللہ کہنے والوں کو پکڑ لیتے تھے. وہ بھئی شکر ہمارا کرو، اللہ کا شکر. تو کلمہ توحید ہے، کلمہ شکر ہے، کلمہ نجات ہے. اسی لیے 6:45 میں آیا قطعنا قطع دابر الذین ظلموا وقیل الحمد للہ رب العالمین. جب عدل قائم ہوتا ہے، اخوت قائم ہوتی ہے، مساوات قائم ہوتی ہے تو پھر الحمدللہ رب العالمین. تو ذریۃً بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اب اس کے بعد آل عمران کی بات کو آگے چلایا جا رہا ہے. فرمایا اس وقت کی بات ہے جب، اللہ کر لیں یہاں سے. بس یہ ایک بات کرنی ہے، یہ 45 تک. ایک بات کیا ہے کہ جب آل عمران کی بیوی نے یہ کہا کہ اے میرے رب، میں نظر کر رہی ہوں آپ کے لیے جو کچھ میرے ہاں پیدا ہونے والا ہے، محرراً ہر قید سے آزاد، یعنی اس کو میں کسی دنیاوی کام میں نہیں لگاؤں گی، وہ تیرے دین کے لیے خاص ہوگا. فتقبلها منی، اور اس کو
نظر کو نذرانے کو میری طرف سے قبول کر، انک انت السمیع العلیم، اور بلا شبہ تو سننے والے ہی اس کا جواب دیا سمیع علیم کا، کہ وہ آل عمران کی بات بھی یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ تو چلو پھر یہاں سے ہم اس میں آگے 2-3 بڑے بنیادی مسائل آ رہے ہیں، تو کل کریں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ۔